کیپٹن عاصم کریم خان شہید نے یہ خط لکھا اپنے شہید شوہر کو، کیپٹن عاصم کریم خان کو، جو کہ ایک ہیلی کاپٹر میں شہید ہو گئے تھے آج سے 7 سال پہلے افغان بارڈر پر۔ کیا کہا انہوں نے؟ میرے کولیگ وقار ملک صاحب کی آواز میں یہ رپورٹ دیکھیں۔ خط ایک ایسی صنف ہے جو ہر دور کا مؤثر تہذیبی ترجمان رہا ہے۔ المیہ کا اظہاریہ خط سے بہتر ممکن نہیں کہ خط میں انسانی جذبات کھل کر سامنے آتے ہیں۔ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ان شہداء کی عظیم قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا جنہوں نے اپنا آج پاکستان کے کل پر قربان کر دیا۔ کیپٹن عاصم کریم خان شہید بھی ایک ایسے ہی شہید ہیں۔ شہید کی بیوہ نے ان کی شہادت کے بعد ایک خط نما خود کلامی کی ہے۔ خط کیا ہے؟ پاکستانی قوم کی عظمت کی ایک دستاویز ہے۔ یہ دستاویز آپ بھی دیکھیے۔ 2 فروری 2010 کی تاریخ کبھی بھولنے والی نہیں جب میں نے عاصم کو آخری دفعہ سلام کہا اور دور جاتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ مجھے شدید بخار اور زکام تھا۔ عاصم چند دنوں کی چھٹی گزارنے ملتان آئے ہوئے تھے۔ ان کو فاٹا میں ایک مشن کے لیے طلب کیا گیا۔ وہ ایویشن پائلٹ تھے۔ انہوں نے جاتے ہوئے کہا تھا، اس دفعہ میں جلدی واپس آؤں گا، اس لیے میرا سامان ہلکا رکھنا۔ یہ بات انہوں نے جانے سے 1 رات پہلے کہی تھی۔ انہوں نے یہ بات کس قدر سچ کہی تھی کیونکہ 10 فروری کو ہی ان کی واپسی ہوئی، لیکن کچھ اس انداز میں کہ پاکستانی جھنڈے میں لپٹے ہوئے اور چہرے پر ایک پرسکون نیند نمایاں نظر آ رہی تھی۔ میں نے شہادت سے 3 روز قبل 7 فروری کو ایک ٹیکسٹ میسج کیا تھا، آپ اپنے یونیفارم کے حوالے سے اس قدر جذباتی اور حساس کیوں ہو جاتے ہیں؟ 2:23 پر ان کا جواب حسب توقع موصول ہوا۔ لکھا تھا، کیونکہ میں اپنے ملک، فوج، ایویشن اور اسکواڈرن کے ساتھ وفا کا رشتہ استوار رکھتا ہوں۔ ادارے خود کچھ نہیں ہوتے، یہ ہم انسان ہوتے ہیں جو یہ ادارے بناتے ہیں۔ پھر عاصم نے یہ سب ثابت کیا کہ وہ اپنی مٹی سے کس قدر محبت رکھتا تھا۔ میں عاصم کو سیلوٹ کرتی ہوں۔ میں ہر آنے والے دن میں پہلے سے زیادہ تمہیں مس کرتی ہوں۔ فلائنگ سے اسے عشق تھا، وہ فلائنگ سے کبھی نہیں تھکے۔ مجھے کوئی ایک دن ایسا یاد نہیں کہ جب وہ مشن پر جا رہے ہوں اور انہوں نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر مسکرایا نہ ہو۔ ایسے موقع پر ہمیشہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ اوکے ڈیئر، اپنا خیال رکھنا، ٹھیک طرح سے کھانا، بہترین لباس پہننا اور رونا مت۔ یہ سب کہتے ہوئے ایک مخصوص انداز سے مسکراتے تھے جو میں کبھی نہیں سمجھ سکی، لیکن آج سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مجھے آنے والے ایسے دنوں کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے۔ 2006 میں ہماری شادی کے بعد مجھے کینسر ہو گیا۔ انہوں نے ہر ممکن طور پر میرا خیال رکھا۔ مجھے ہمیشہ کہتے، کینسر سے ایک فوجی کی طرح لڑو، پورے حوصلے اور ہمت سے لڑو۔ میں ان کی سپورٹ سے جلد سے احتجاب ہوئی اور ہم ذہنی و قلبی طور پر اور زیادہ قریب آ گئے۔ ڈیئر عاصم، میں نے کبھی فروری کے وسط میں برف باری نہیں دیکھی تھی، لیکن صرف ایک بار دیکھی جس دن تم کو دفن کیا گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے مالاکنڈ ڈویژن پر جنت سے سفید پھول نچھاور ہو رہے ہیں۔ تم نے ہمیشہ شہادت کی تمنا کی اور آخر اس عظیم مقصد کو حاصل کر لیا اور خدا نے تمہیں اجر سے نوازا۔ ہم فوجی اس بات کا حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم مادر وطن کے لیے اپنی آخری سانس تک لڑیں گے۔ عاصم ہمیشہ یہی جواب دیا کرتے تھے جب بھی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے سوال کرتی تھی۔ ڈیئر عاصم، تمہیں کوئی نہیں بھولا۔ مجھے ہر تقریب پر بلایا جاتا ہے اور تمہاری قربانی کے حوالے سے جذبات کے اظہار کے لیے کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی فوج نے ہر قدم پر میری حوصلہ افزائی کی اور سپورٹ کی۔ وہ میرا خیال رکھتے ہیں اور ہر قدم پر بے انتہا عزت سے نوازتے ہیں۔ پاکستانی فوج ہر شہید کے خاندان کا اسی طرح خیال رکھ رہی ہے۔ آج تم خاکی وردی نہیں پہنتے، لیکن فوج سے میری محبت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ شہید ہی تو قوم کا سرمایہ افتخار ہیں۔ جب تم میرے پاس ہوتے تھے تو میں تم پر فخر کرتی تھی، لیکن آج میں کیپٹن عاصم کریم خان شہید کی بیوہ ہوتے ہوئے کہیں زیادہ فخر محسوس کرتی ہوں۔ تم میرے شوہر تھے، تم میرا فخر ہو۔ مسز کیپٹن عاصم خان شہید۔